سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ محمد انیس سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے بینکوں اور مالیاتی اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کیش لیس معیشت کے فروغ میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ نائب وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی قراردادوں پر منوعاً عمل درآمد کے ذریعے بین الاقوامی تنازعات کے پرامن حل کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں جاری مشترکہ آپریشن شابان کے دوران مزید 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کی حکومت نے کالعدم ایکشن کمیٹی کی قانون شکنی کرنے والے انتشاری عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس کا اعلان کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق تنازع کو حل کرنے کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کرے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی خواتین انڈر 19 ٹیموں کے درمیان 5 میچوں کی سیریز کا پہلا T20 بین الاقوامی میچ آج کراچی میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بینکوں اور مالیاتی اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کیش لیس معیشت کے فروغ میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے 1 سال کے دوران پاکستان کی معیشت کو ڈیجیٹل ادائیگیوں پر مبنی کیش لیس معیشت میں تبدیل کرنے کی پیش رفت پر معاشی ٹیم کی کارکردگی کو سراہا۔ وزیر اعظم نے حکام کو ہدایت کی کہ وہ مرچنٹس کو QR کوڈ کے ذریعے ڈیجیٹل ادائیگیوں کی جانب راغب کرنے کے لیے آگاہی مہم مزید مؤثر بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ موبائل بینکنگ ایپ استعمال کرنے والوں کی تعداد 1 سال میں 9 کروڑ 50 لاکھ سے بڑھ کر 13 کروڑ 70 لاکھ ہونا ایک اہم کامیابی ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ بیرون ملک سے آنے والی ترسیلات زر کو مکمل طور پر ڈیجیٹل بنایا جائے۔ شہباز شریف نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ادائیگیوں کو ڈیجیٹل نظام پر منتقل کرنے کے اقدام کو شفاف، تیز رفتار اور مستحقین کے لیے سہل قرار دیتے ہوئے سراہا۔ صدر آصف علی زرداری نے فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون اور عوام کو ان کے قومی دن پر مبارکباد پیش کی ہے۔ اپنے ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ پاکستان فرانس کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات اور شراکت داری کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جو باہمی احترام، مشترکہ اقدار اور امن، ترقی اور بین الاقوامی قانون کے لیے غیر متزلزل عزم پر مبنی ہے۔ صدر مملکت نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ دونوں ممالک کے درمیان قریبی تعاون باہمی دلچسپی کے شعبوں میں مزید وسعت پائے گا، جس سے عوام کی مشترکہ خوشحالی اور فلاح و بہبود کو فروغ ملے گا۔ آصف علی زرداری نے فرانس کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے اور کثیر جہتی فورمز پر تعاون کو بڑھانے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے پائیدار عالمی امن کے لیے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی قراردادوں پر منوعاً عمل درآمد کے ذریعے بین الاقوامی تنازعات کے پرامن حل کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی امیدوار میچل بیچلٹ جاریہ سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ اسحاق ڈار نے اس سلسلے میں خاص طور پر مسئلہ جموں کشمیر اور مسئلہ فلسطین کے حل کی ضرورت پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کے منشور کے مقاصد اور اصولوں کو آگے بڑھانے اور بین الاقوامی قانون اور معاہدوں کے احترام کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ میچل بیچلٹ نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی جاری کوششوں کو سراہا اور گزشتہ برسوں کے دوران اقوام متحدہ کے لیے اس کے گراں قدر کردار کی تعریف کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بنگلہ دیش کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں بنگلہ دیش کی خواتین، بچوں اور سماجی بہبود کے وزیر زاہد حسین کے ساتھ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کے لیے پاکستان کی آمادگی ظاہر کی۔ اسحاق ڈار نے خواتین سے متعلق نویں OIC وزارتی کانفرنس میں بنگلہ دیش کی شرکت کو سراہا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے شہداء کی قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی اہلکار وطن عزیز کے امن و امان اور سلامتی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ JHY کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے بیان سے پوری قوم کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ سرمایہ کاری بورڈ کے وزیر قیصر احمد شیخ نے کہا ہے کہ صنعتی ترقی تیز کرنے، برآمدات بڑھانے اور قومی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے توانائی کے شعبے کو ترجیح دینا ناگزیر ہے۔ انہوں نے آج کراچی میں دوسری سندھ انرجی ڈائیورسٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر کی اقوام توانائی کے تحفظ اور اس کے تنوع پر توجہ مرکوز کر رہی ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کو بھی پائیدار اقتصادی ترقی حاصل کرنے اور اپنی مجموعی قومی پیداوار بڑھانے کے لیے
اس شعبے کو اولین ترجیح دینی چاہیے۔ سرمایہ کاری کے اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے بتایا کہ ملک بھر میں 44 خصوصی اقتصادی زونز موجود ہیں۔ عالمی بینک کے ماحولیاتی اور سماجی تحفظات کے مشن نے صوبہ سندھ میں نافذ کیے جانے والے سوشل ری سیٹلمنٹ اور مینجمنٹ پلان منصوبے کا دورہ کیا ہے۔ یونین کونسل سری کے گاؤں پنو قمرانی کے فیلڈ وزٹ کے دوران عالمی بینک کے وفد نے خواتین کاروباری شخصیات سے ملاقات کی، جنہوں نے SRSO کے روزگار کی فراہمی کے اقدامات کے ذریعے گھریلو آمدنی میں اضافے اور معاشی خود مختاری کے حوالے سے اپنے تجربات کا تبادلہ کیا۔ وفد نے منصوبے کے تحت تعمیر کیے گئے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کی صلاحیت رکھنے والے گھروں، سولر انرجی سسٹمز اور کچن گارڈنز کا بھی معائنہ کیا۔ ٹیم نے مستفید ہونے والے خاندانوں کے معیار زندگی، ماحولیاتی پائیداری اور مشکلات سے نمٹنے کی صلاحیت میں نمایاں بہتری کا مشاہدہ کیا۔ بلوچستان میں جاری مشترکہ آپریشن شابان میں سیکیورٹی فورسز نے مزید 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائیوں کے نتیجے میں خارجی دہشت گردوں کو بھاری نقصان کا سامنا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ آپریشن شابان میں ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 83 ہو گئی ہے۔ رواں ماہ کی 5 تاریخ سے اب تک آپریشن شابان اور خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر دیگر کارروائیوں میں مجموعی طور پر 121 خارجی دہشت گرد ہلاک ہو چکے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کی حکومت نے کالعدم ایکشن کمیٹی کی قانون شکنی کرنے والے انتشاری عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس کا اعلان کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق انتشاری کمیٹی کے سابقہ فوجداری مقدمات کی واپسی کا نوٹیفیکیشن منسوخ کرنے کے بعد میرپور پولیس نے دوبارہ قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے، توڑ پھوڑ، جلاؤ گھیراؤ اور اہلکاروں پر حملوں سے متعلق مقدمات کو دوبارہ فعال کیا گیا ہے۔ میرپور آزاد جموں کشمیر پولیس کے مطابق نامزد ملزمان کی گرفتاریوں کا عمل جاری ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت کی ہٹ دھرمی تنازع کشمیر کے حل اور خطے میں امن یقینی بنانے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ سری نگر سے جاری ایک بیان میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں گرفتاریوں اور محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں سمیت انسانی حقوق کی جاری خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان نے بین الاقوامی برادری سے اپیل کی کہ وہ کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق تنازع کو حل کرنے کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کرے۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان آج روم میں مذاکرات ہو رہے ہیں۔ دونوں ممالک نے واشنگٹن میں 5 ادوار پر مشتمل مذاکرات کے بعد 26 جون کو ایک معاہدہ طے کیا تھا۔ مارچ کے اوائل میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک اسرائیل کے حملوں اور زمینی کارروائی کے نتیجے میں 4300 سے زائد افراد تخمہ اجل بن چکے ہیں۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی خواتین انڈر 19 ٹیموں کے درمیان 5 میچوں کی سیریز کا پہلا T20 میچ آج کراچی میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا۔ فٹ بال عالمی کپ 2026 کا پہلا سیمی فائنل آج رات ڈیلس میں اسپین اور فرانس کے درمیان کھیلا جائے گا۔ عالمی کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں انگلینڈ اور ارجنٹائن کل رات اٹلانٹا میں مد مقابل ہوں گے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب، مشرقی بلوچستان اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے ہے: اسلام آباد اور کوئٹہ 35، لاہور 38، کراچی 32، پشاور 37، گلگت اور مظفر آباد 33، مری 24، جبکہ سری نگر 30، جموں 36 اور لیہ میں 22 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اور اب آخر میں خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نے بینکوں اور مالیاتی اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کیش لیس معیشت کے فروغ میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ نائب وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی قراردادوں پر منوعاً عمل درآمد کے ذریعے بین الاقوامی تنازعات کے پرامن حل کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں جاری مشترکہ آپریشن شابان کے دوران مزید 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کی حکومت نے کالعدم ایکشن کمیٹی کی قانون شکنی کرنے والے انتشاری عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس کا اعلان کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق تنازع کو حل کرنے کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کرے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی خواتین انڈر 19 ٹیموں کے درمیان 5 میچوں کی سیریز کا پہلا T20 بین الاقوامی میچ آج کراچی میں کھیلا جائے گا۔
اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں.